مجھے یاد ہے ایگزیکٹلی وہ دن جب یہ واقعہ مجھے سنایا تھا میرے استاد نے. پر پتہ ہے میرا رونا کیوں نہیں رک رہا؟ عربی تھا. اس کو پتہ نہیں کہ کہیں چلتا تھا کہیں دو انگلش کا بولنی عربی کا بولی. رو ہی جا رہا تھا. 3 لڑکے تھے ہم. لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے مجھے یاد ہے. وہ سنا رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا یہ کیوں رو رہا ہے. اور اس کے رونے کو دیکھ کے میں بھی رو رہا تھا. آئی ایم ایس ٹیم سے میری گزارش ہے کہ اب ہم ویلیو سسٹم انٹیکٹ کرنے کے لیے پہلا قدم بڑھائیں گے. ویلیو سسٹمز ویلیو سسٹم جو ہے وہ ویلیوز جو اقدار ہیں ہماری اسلام کی جو اقدار اس میں سے پہلی جو ہے نا اس کی وجہ سے پاکستانیوں سے پوری دنیا کو نفرت ہے. وہ ہے ہماری اس حدیث کو توڑ دینے کی وجہ سے جو بے برکتی اور لعنت پاکستانیوں پہ برستی ہے. وہ حدیث توڑی ہے ہم نے. نبی اسلام کی وہ سنت توڑی ہے ہم نے. نبی اسلام کا وہ حکم بدولی کی ہے ہم نے. صرف ایک ویلیو بتا رہا ہوں آپ کو. اس سال ہم نے ایئر آف کمٹمنٹس سیلیبریٹ کرنا ہے. سزا دیں اپنے آپ کو بھی. کڑی سزا دیں اور اپنے بچوں کو بھی جب وہ کمٹمنٹ توڑ دیں. نبی اسلام نے شاہ فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے. سب کچھ. بشری تقاضے گناہ کر سکتے مگر بد عہد نہیں ہو سکتا. یہ بشری تقاضا نہیں ہے. جان کے کیا جاتا ہے گناہ. یہ فراڈ ہے. مومن بد عہد نہیں ہو سکتا. آئی ایم ایس ٹیم یہ ہیش ٹیگ خود استعمال کریں. اپنے اوپر سب سے پہلے استعمال کریں بعد میں لوگوں کو دعوت دیں. اپنے اوپر سب سے پہلے استعمال کریں یہ ہیش ٹیگ اپنی کمٹمنٹس. کیجول لفظ بھی بول دیا آپ نے. کیجولی بھی کوئی کمٹمنٹ کر دی باتوں باتوں میں تب بھی پوری کرنی ہے چاہے جان جائے. چاہے جان جائے چاہے آپ کی جان جائے چاہے مر جائیں. کیجولی بول دیا کمٹمنٹ پوری کرنی پڑے گی. کمٹمنٹ پوری کرنی پڑے گی. ابھی نبوت نہیں آئی تھی. نبی اسلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا دنیا میں. حضرت عبداللہ ابن حمزہ روایت کرتے ہیں کہ میرا نبی اسلام سے ایک بزنس ڈیل چل رہی تھی. میں نے کچھ نبی اسلام کی طرف لوٹانا تھا. کیا پتا کوئی پیسے ہوں گا. He didn't mention کہ کیا تھا but he has to give some. He owed نبی اسلام something. تو ڈیل کے دوران کچھ جو چیز بقایا رہ گیا تھا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس وقت نبوت اعلان نہیں ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ انتظار کیجئے میں لے کے آتا ہوں. سنن ابن داؤد کی حدیث ہے. غور سے سمجھیے اس بات کو. کہتے ہیں میں بھول گیا اور 3 دن بعد وہاں سے گزر ہوا ملا تو دیکھا کہ نبی اسلام وہیں پہ کھڑے ہوئے. اور سوچیں ذرا پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہوگا. پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے کہا نا کہ میں تو بھول گیا اور آپ میرا بھی یہ تھا کہ یہیں پہ ویٹ کریں تو نبی اسلام نے کہا کہ تم نے مجھے بہت تکلیف دی ہے. یو ہیو انکنوینڈ می. ہمیں پتہ نہیں کب سمجھ آئے گی اپنے نبی کی. پتہ نہیں کب سمجھ آئے گی. اور کیا ہے تو ہمیں نہ بھی آئے. جھوٹ ایکٹنگ کر کے اپنے بچوں کو حدیث سنا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ ایکٹنگ کریں اللہ کی قسم ثواب ہوگا.
اپنے بچوں کے آگے ایکٹنگ کریں، جھوٹ بولیں کہ آپ پوری کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں، آپ ہر ساری کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں. یہ ایک پہلی سٹیج پہ تو آ جائیں. بچوں کو کیا پتا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے پتا ہے ہماری قوم نے کمٹمنٹ پوری نہیں کرنی. بچے اس جھوٹ میں، اس جال میں پھنس گئے، آپ کی باتوں میں آ گئے تو آدھا کام تو ہو گیا نا. آپ کے لیے بھی دعائیں کیا کریں گے وہ. میں پتا ہوں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. ایوری سنگل ڈے، ایوری سنگل ڈے میں پاکستان میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں، کوئی بھی کسی پاکستانی کے اوپر کوئی ریلائنس ڈال دیتا ہوں، کوئی چھوٹی سی چھوٹی، بڑی سے بڑی، اور وہ ہمیشہ بلا ناغہ مس کمٹمنٹ کرتا ہے، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگلے بندے کی پتہ نہیں کیا ایکسپیکٹیشن بن چکی ہو، کیا چھوٹی سی بات کے بھی بڑی سی بات خود ہی مفروضے لگاتا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہوگا اس کو، خود ہی. سوچیں وہ 3 دن نبی علیہ السلام پہ کیسے گزرے ہوں، بس یہ سوچیں. آپ کو لوگ صرف یہ سوچیں کہ میرا نبی 3 دن تک ویٹ کر رہا ہے ایک بندے کا. میں نا بڑا ٹائم یہودیوں کے ساتھ گزارا ہے، بہت زیادہ، بڑی بڑکے مارتے ہیں وہ. موسیٰ کے بارے میں بس دعویٰ نہیں کرتے توحید کے پکے ہیں، مگر ایسا کہتے ہیں بس کائنات کے اندر بس حضرت موسیٰ کے علاوہ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. عیسائیوں کے ساتھ تو میری خیر آدھی عمر گزر گئی، امریکہ میں، کینیڈا میں. لو، دا لو آف جیسس، دا لو آف جیسس، ہر بات پہ بس فرگیو، لو آف جیسس. مجھ سے پوچھو نا جب، اور میں بڑی بات کی آپ کو میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ کن کن لیول کے اسکالرز سے میرا ٹاکرا ہوا ہے یہودیوں کے. میں تھا بھی ذرا اگریسو بچہ، ہر وقت کو خود بھی پنگے لیتا رہتا تھا ان کے ساتھ. بٹ ڈیپ ڈاؤن سب کانشیسلی میری ٹریننگ ہو رہی تھی کمپیریزن، کہتے ہیں نا کمپیریٹیو ریلیجن. اس طریقے سے میں نا انبیاء کے زیر اثر سائیکالوجی کو پڑھ رہا تھا، سب کانشیسلی جان کے نہیں، اللہ ہی کروا رہے ہوتے. ان علماء کا کیا ہی درجہ ہے، کیا ہی درجہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اور درجہ بلند کرے، کہ جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل کو، ایک ایک چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل کو دنیا تک پہنچایا. کیونکہ یہودیوں کے پاس ایسے اسکالر نہیں گزرے. پوچھ پوچھ کے تھک جاؤ، شمائل نہیں ملتے حضرت موسیٰ کے، شمائل نہیں ملتے حضرت عیسیٰ کے، عیسائیوں کے پاس بھی نہیں. ڈیریویشنز فرام سینٹ پال ہیں، ڈیریویشن فرام جیمز ہے، سینٹ جیمز، ڈیریویشن فرام سینٹ جان ہے، سینٹ لوک ہے. بہت تفصیل ہے ڈیریویشنز. ڈیریویشن کہتے ہیں خود ہی ایک انٹرپریٹیشن کی ہے اس آیت کی. اس اگر شمائل نہیں، آپ کو میں بتا رہا ہوں سارے انبیاء کے ساتھ ایسے واقعہ ہوا ہوگا، مگر صرف میرا نبی 3 دن تک انتظار کرتا پایا گیا ہے. کیونکہ نبی اسلام نے شاہ فرمایا تھا ٹھیک ہے اب جاؤ، میں انتظار کرتا ہوں، میں انتظار کرتا ہوں. پتہ کیا سوچ رہے تھے نبی السلام، میری ناقص العقل میں، چھوٹی سی دماغ میں اب تو بتاتا ہوں. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ نہ ہو کہ میں چلا جاؤں اور وہ بیچارہ آتا ہو، پر وہ ڈھونڈے گا مجھے، حالانکہ اس نے پیسے دینے، اس نے نبی علیہ السلام کے پیسے دینے ہیں. اور پھر اور دیر ہوئی ہوگی، پھر کیا سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی میں چلا گیا تو اس وقت آئے گا، اس کو تکلیف ہوگی. مجھے یاد ہے ایگزیکٹلی وہ دن جب یہ واقعہ مجھے سنایا تھا میرے استاد نے. پر پتہ میرا رونا کیوں نہیں رک رہا، عربی تھا.
اس کو پتہ نہیں کہ کہیں چلتا تھا، کہیں تو انگلش کا بولنی، عربی کا بولنی، رو ہی جا رہا تھا. 3 لڑکے تھے ہم، لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے، مجھے یاد ہے. وہ سنا رہا تھا اور میں سوچا تھا یہ کیوں رو رہا ہے، اور اس کے رونے کو دیکھ کے میں بھی رو رہا تھا. دنیا میں نا کہیں پہ بھی پاکستانی جب کہیں پہ بھی جائیں، میں پتہ نہیں کتنے 100 ملکوں میں رہا ہوں، مجھے تو پتہ بھی نہیں، یاد بھی نہیں ہوں کتنے شہروں میں. میں شکاگو میں تھا، میری جم کلاس تھی، میں چھوٹا سا تھا، 2nd گریڈ میں. میرے جم کلاس کے لیے میں نے جوتے لینے تھے، تو میرے ابا جی نے مجھے اسکول چھوڑنا ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا چلو، میں نے ان کو بتایا میری جم کلاس ہے، مجھے رننگ شوز چاہیے. تو ہی سر اوکے. تو ہم ٹیکسی میں بیٹھے، اور ٹیکسی والے نے ہمیں دیکھا اور ہماری باتیں سن کے کہا السلام علیکم سر، آپ کدھر سے ہیں؟ تو میرے ابا جی نے تھوڑا سا پاز کیا، اور کیونکہ میں جلدی سے اسکول پہنچنا تھا، اور بات چیت چلتی رہی. مجھے نہیں یاد کیا بات چیت تھی مجھے، مگر وہ جملہ یاد ہے. جب میں وہ جوتوں کی دکان کے سامنے رکا، تو میرے ابا جی نے کہا کہ مجھے اسکول پہنچنا ہے، بچے کو چھوڑنا ہے. اور میرے ابا جی نے بڑے التجائی طریقے سے اس کو کہا. امریکہ ہے، وہاں پہ ایسے کام نہیں ہوتا، وہاں پہ اصول ہوتے ہیں. میں نے کہا اسی طرح کہا اردو میں کہ کہیں جانا مت پلیز، ہمیں واپس اسکول جانا ہے، دیر ہو رہی ہے. اس کے بعد میں نے کام پہ جانا ہے. اس نے کہا جی جی سر، بے فکر ہے، میں یہیں پہ کھڑا ہوں، ویٹ کر رہا ہوں. مجھے ابھی تک کوئی یاد ہے جملہ. اپنے ابا جی سے میں نے پوچھا کہ وائی وار یو آسکنگ ہم لائک دس، اور میرے ابا جی نے مجھے دیکھ کے کہا کیونکہ یہ نہیں رکے گا. I remember it was 1990. I don't remember the exact year, but اور میں سوچتا رہا کہ میرے ابا جی نے یہ کیوں کیا ایسے. بہرحال 10 منٹ لگے ہوں گے میکسیمم. جلدی سے میرے ابا جی نے کہا جو جوتا نظر آ رہا ہے پہن اور نکل. He had to go to work too. میرے ابا جی نے ذرا جذباتی آدمی تھے. You might have noticed through his writings. جب ہم باہر آئے تو میرا ابا جی ادھر ادھر بھاگ رہے تھے کہ کہیں کھڑا ہوا ہوگا. بہرحال وہ آئے، ہم نے خیر 5 منٹ اور ویٹ کیا اور دوسری ایک ٹیکسی پکڑی. پورا راستہ چپ رہے، میں نے بھی نہیں پوچھا. بہرحال پوچھنا پڑا شام کو. کہا جی صبح ہاؤ ڈیڈ یو نو، اب وہ کیسے پتا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنی قوم کا پتا ہوتا بیٹا، باقیوں کا تو نہیں پتا چلتا، اپنا کو تو پتا چل جاتا ہے. چھوٹا سا بچہ تھا میں، تب سے نا میں ایک خاص ڈینائل میں تھا کہ نہیں نہیں ایسے نہیں، ہر کوئی ایسے نہیں ہو سکتا. ایوری باڈی، عورتیں مرد لڑکے لڑکیاں. پاکستان میں نا یہ نواز شریف عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے، کب سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو. ہم چلیں گے کوئی نواز شریف برا آدمی نہیں ہے، یا شہباز شریف یا عمران خان. برا آدمی وہ ہے جو گھر میں اپنے بچے کو کمٹمنٹس کے اوپر کیجول کر رہا ہے بس. اس کو یہی نہیں پتا کہ نبی اسلام نے کہا تھا کہ سب کچھ کر لینا، یہ نہ کرنا بس.
یہ ایک کام نہ کرنا. جب کمٹمنٹ کر دینا تو جان دینی پڑ جائے دے دینا. جو مرضی کر لو، باقی سارے عیاشیاں پوری کر لو، یہاں پہ آ کے مسلمان رہنا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، بم سے، گولیوں سے، سیکیورٹی سے، ہر کوئی مجھے کہہ رہا ہے پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں، آج کل پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں. کوئی حالات خراب نہیں ہے پاکستان کی. ہر جگہ پہ کوئی بم نہیں پھٹ رہے، نہ ہی گولیاں چل رہی ہیں. اتنی تیزی سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، دنیا میں کسی اور ملک کی نہیں بڑھ رہی. بندے مرنے سے پیدا ہو رہے تھے. اصل میں جو بم پھٹتا ہے نا، جس کی وجہ سے لوگ ایمبیسیز کی طرف بھاگتے ہیں، وہ یہ ہے، ہم فراڈ ہیں. وی آر دا کروکس. ہم مانتے ہی نہیں ہیں. ہماری مائیں اور ہمارے باپ دونوں فراڈ ہیں، جنہوں نے بچوں کے اندر یہ فراڈ کے ایلیمنٹ کو انسٹل کروایا ہے. ہم مان ہی نہیں رہے. بس گالیاں نواز شریف عمران خان کو دے رہے ہو. میں کسی بھی بزنس میں کسی بھی بندے پہ رلائی نہیں کر سکتا، اس وجہ سے پاکستان چھوڑنا پڑتا. جوتے والے موچی سے لے کے برانڈیڈ سٹور کے اندر جائیں آپ، ایوری باڈی از گوئنگ ٹو لائی. اینڈ دیٹس ناٹ ایون دا ورسٹ پارٹ. دا ورسٹ پارٹ از جب اس کو پوچھیں گے آپ رنگے ہاتھوں پکڑ کے کہ تو نے کیوں کیا ہے، ہی ول سے کہ میں اپنی فلم کا ہیرو ہوں، تو ہے ولن. اصل اس نے جسٹیفائی کیا ہوگا اس بات کو. دیٹ از دا پرابلم. وہ جسٹیفائی اپنی ماں اور باپ کی ٹریننگ سے کرتا ہے. جھوٹ تو بعد میں دوست یار سکھاتے. یہ ہوتا ہے ویلیو سسٹم. جسٹیفیکیشن کا مادہ وہ ٹوٹا ہوا اس کا. جو ویلیو سسٹم ہے وہاں سے جسٹیفیکیشن نکالتا ہے. 12 سال کے بچے کو 12 سال کی ٹریننگ ہے کہ کمٹمنٹ پوری نہ بھی کرو تو خیر ہے. 20 سال کی لڑکی کو 20 سال کی ٹریننگ ہے کہ کمٹمنٹ نہ بھی پوری کرو خیر ہے. میں نے آپ سے کہا رہا آپ صرف وہ 3 دن گزارے. 3 دن کسی کے انتظار میں وہ 3 دن گزارے، تب آئی ایم ایس آگے چلے گی. ورنہ آئی ایم ایس بند کرے، اللہ کی قسم بند کرے، خدا کا واسطہ ہے بند کرے. وہ 3 دن نہیں گزار سکتے آپ تو خدا کا واسطہ ہے آپ اپنا نام آئی ایم ایس سے نکالیں. یہ سنت پوری کرے. وہ 3 دن کھڑے رہے ایک جگہ پہ. کوئی اور سنت پاکستانی پوری کرتا ہے نہیں کرتا. یہ سنت پوری کرے گا. کہہ دیا تھا کھڑا ہوں تو بس کھڑا ہوں. کمٹمنٹ اگر آپ پوری نہیں کر سکتے، آپ انسان نہیں ہیں، آپ شفاق جانور ہیں. آپ سے بچ کے رہنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہوا ہے کہ یہ ہے وہ جس سے کہا تھا دوسری دفعہ اس سے نہ ڈسا جائیں. مومن ایک بل سے دوسری دفعہ نہیں ڈسا جاتا. اسلام کا نام لگانا بند کرے. اپنے نام کرسچن نام نہ رکھنا. کرسچن اپنی کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں، ان کو نہ بدنام کرنا، مگر مسلمانوں والا نام تو ہٹائیں. لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں ہماری وجہ سے. کوئی لوکل دیسی انڈین نام رکھے نا، یہ چودھری گجر ٹائپ شیخ جو لوکل، جو سکھوں کے نام ہم نے لیے ہوئے وہی رکھے. اپنا یہ نام محمد، علی، عثمان، طلحہ یہ نام ہٹائیں پلیز. یہ فاطمہ، عائشہ، سوری، یہ کام نہیں چلے گا. ہم ہیں توہین رسالت. یہ جو نام رکھتے ہیں نا مسلمان، یہ توہین رسالت ہے. جو دھوکہ دے رہے ہیں دوسرے انسانوں کو، اور نام انہوں نے اپنے نام کے آگے محمد لگایا ہوا ہے. آپ سوچ رہے یہ بچت ہے آپ کی.
وہ 3 دن گزارے بس. اگر آپ وہ 3 دن نہیں گزار سکتے، آپ IMS میں ٹھہر کے دکھائیں پھر میں دیکھتا ہوں. میری اور آپ کی دشمنی ہے پھر، اگر آپ وہ 3 دن نہیں گزار سکتے. کیجولی بول دیا نا، ہنستے ہنستے بھی کمٹمنٹ کر دی. 3 دن پورے کریں. وہ جو تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں نا سروزہ، یہ والا سروزہ اصلی یہ لگائیں ذرا. باقی کے سارے سروزے بعد میں لگائیں، پہلے یہ والا سروزہ لگائیں. 3 days ویٹ فار سم باری، بیکاز پاکستانی نے تو آپ کو یہاں پہ نا دھوکہ دے کے نکلنا ہے. 3 دن آپ نے کھڑے رہنا ہے. فکر نہ کریں، جس ملک میں ہم ہیں آپ کو 30 دن کھڑا کریں گے وہ لوگ، آپ نے 3 دن کھڑا رہنا. ایک ایک بار پہ 3 دن کھڑا کریں گے ہم. یہ ہماری قوم کا خاصہ ہے. یہ آئیڈینٹی جو ہے نا، یہ ہم نے خود کریش کی ہوئی ہے. یہ انڈیا اسرائیل سے یا امریکہ سے نہیں ہمیں کوئی سبق ملتا، یہ امی سے ملتا ہے اور ابو سے ملتا ہے. اگر یہودیوں کی سازش ہے تو اللہ کی قسم ہمارے ماں باپ ہی یہودی ہیں. پھر اگر یہ یہودیوں کی سازش ہے تو امریکہ کی سازش ہے تو سارے کے سارے امریکن بچے ہیں سارے. پھر یہ ماں باپ ہے. یہ تو نہیں ہے، نہ یہودی ہے نہ کیا کہتے ہیں اس کو امریکن ہے. 1300 اور کام ہے جو ہم نے نہیں کرنا کی ہے. ابھی میں صرف ایک بتا رہا ہوں، اس لیے زیادہ بڑی سائنس میں نہیں جا رہا ہوں. کسی اور سے کوئی گزارش نہیں ہے، IMS سے گزارش کر رہا ہوں. باقی میں تو مجھے پتہ نہیں کرنی. سوچے ذرا بعد میں کیا رہا ہوں کمٹمنٹ کس چیز کے اوپر، کن کن لوگوں سے میں اس کمٹمنٹ کے اوپر PhD کرنے والوں سے کمٹمنٹ مانگ رہا ہوں. میں نے اس لیے کہا تھا بچوں کے سامنے ایکٹنگ ہی کر لیں، ایکٹنگ کرنی. دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی، دس از اے موومنٹ. باقی سب کچھ بعد میں، جہاد بعد میں، فلسطین بعد میں، یہ کشمیر بعد میں، ویگر مسلمس 6 مانس. ہم نے اتنے بڑے بڑے نام کیسے لے لیے؟ پہلے بیسک رول نمبر 1، وہ جو فارمولا ملک ہوتا ہے نا چھوٹے بچے کو دے رہتا ہے، وہ دینا. اس وقت اس لیول پہ ہمارا حالات ہمارے یہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ اسلام کی ضرورت نہیں پڑی امریکن کو، نارویجنس کو، ڈینش کو. اسلام کی ضرورت نہیں پڑی. ایون افریقنس کو اسلام کی ضرورت نہیں پڑی. پھر بھی کمٹمنٹ نہیں توڑی انہوں نے، بغیر اسلام کے کمٹمنٹ پوری کر رہے ہیں. 6 مانس. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے. وی آر چیٹس اینڈ وی آر لائرز. فرسٹ آف آل ایکسپٹ کریں کہ یس وی آر دوز، وی آر دا کروکس. سب سے پہلے بولے کہ ہاں جی میں ہوں توہین رسالت. ڈینش کارٹونسٹ کے پیچھے پڑا ہوا ہوں میں.